وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ آپ نے حدیث لا تذبحوا الا مسنہ والی پوچھی ہے، تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ صحیح مسلم کے اندر 1963 نمبر پر موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرو، یعنی دوندا۔ اگر تمہیں اس کا ملنا مشکل ہو تو پھر 1 سال کا مینڈا ذبح کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دوندے سے کم جائز نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں، بکرا اور اونٹ اور گائیں، ان تینوں میں دوندے سے کم جائز ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ دشواری ہے، تنگی ہے، وہ تنگی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ منڈی سے مل نہیں رہا، یا اتنے پیسے نہیں ہے کہ بندہ دوندا خرید لے، تو پھر جو ہے جزعۃ من الظان، 1 سال کا جو ہے نا مینڈا جو ذبح کرنا ہے بھیڑ کا، یعنی چھترا، وہ 1 سال کا ہو تو وہ کر لیں، لیکن یہ بے-امر مجبوری ہے۔ اب دوسری بات یہ یاد رکھ لینا کہ منڈی سے ملنا مشکل، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منڈی سے ملتا نہ ہو، وافر مقدار میں جانور موجود ہیں، چھترے بے شمار ہیں، اور دوندے جو ہیں ماشاءاللہ بہت سارے زیادہ ہیں، منڈیوں میں بھری پڑی ہیں، تو اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ملتا نہیں۔ باقی پیسوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کھیرا کرنے کی بجائے بندہ بڑے جانور میں حصہ ڈال لے، قربانی ہی کرنا مقصد ہے نا، قربانی بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائے گی، یعنی صحیح دوندے جانور کی ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1963 نمبر بتایا ہے، اس کے علاوہ بے شمار کتابوں کے اندر آتی ہے، یہ آپ کو سنن ابن ماجہ میں بھی مل جائے گی، اس کے علاوہ سنن نبی داود کے اندر بھی یہ آپ کو 2797 نمبر پر مل جائے گی، اور المنتقی امام ابن الجارود کی، اس کے اندر بھی یہ ملے گی، المستخرج ابو عوانہ کے اندر بھی، اور پھر صحیح ابن خزیمہ کے اندر، کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، تو یہ بات یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کہ جو قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کہتے ہیں یہ روایت کیا درست ہے؟ نہیں جی، یہ روایت منکر ہے جی، یہ منکر روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں جی، الفاظ یہ ہیں کہ نبی رسول نے فرمایا من کان لہ سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، یعنی طاقت اور قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے جی، یہ روایت ہے ابن ماجہ میں 3123 نمبر، اس کے علاوہ مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں بھی اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عیاش قطبانی جو ہے نا، اس پر بعض اہل علم و فضل نے جرح کی ہے، بعض علماء اس کی توثیق بیان کرتے ہیں کہ یہ ثقہ صدوق حسن الحدیث عند الجمہور راوی ہے، بعض نے اس پر جرح بھی کر رکھی ہے۔ بہرکیف اس کی جرح و تعدیل سے فی الحال قطع نظر، پھر کبھی کسی موقع پر اس راوی پر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ روایت ایک تو منکر ہے، کیونکہ منکر اس لیے ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ دوسرا، حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے المحلہ کے اندر۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر کہا ہے، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ روایت مرفوعاً ثابت بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام سے جی، کہ سند کے اوپر کلام ہونا اس سے قطع نظر کہا ہے کہ ائمہ محدثین میں سے احمد بن حنبل وغیرہ نے اس کو منکر بھی کہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس روایت کے مرفوع موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہے،
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک درست اور راجح موقف یہی ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، صحابی رسول کا قول ہے، مرفوع ثابت نہیں ہے۔ ان کی کتاب علل، امام دارقطنی کی کتاب العلل جو ہے نا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی اہل علم و فضل یہی کہتے ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں ان سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ قربانی کو سنت قرار دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر، صحیح بخاری کے اندر یہ قول موجود ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تغلیق التعلیق میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ عبداللہ بن عمر اس کو سنت کہتے تھے۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بھی یہ ملتا ہے کہ وہ جو ہے قربانی کو نہیں کیا انہوں نے، یعنی ان سے قربانی نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابی رسول کا قربانی نہ کرنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ بھی اس کو فرض واجب تصور نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ ضروری ہوتی تو صحابی رسول کبھی بھی اس کو ترک نہ کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔